فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ہیں جو ہدایت کے پروسیجر کو پورا کرتی ہیں. بس میں آپ کی توجہ کا طالب. پہلی چیز خدا پر ایمان رکھنا، خدا کی طرف ایمان رکھنا. اب ہماری زندگیوں میں ظاہر لا الہ الا اللہ یعنی خدا پر ایمان ہے، لیکن یہ ایمان کیا وجود سے ہے یا صرف زبان سے ہے؟ یعنی کوئی نہیں ہے تیرے سوا، کوئی نہیں ہے، نہیں پہلے ہے، نہیں ہے تیرے سوا. اب میری زندگی میں دیکھوں کہ کیا کوئی اور معبود ہے؟ اب آپ بولیں گے مولانا ہم تو کسی کی پوجا نہیں کرتے، پرستش نہیں کرتے. نہیں، آپ اپنے سجدوں کو سکین کریں. آج جا کے جب آپ سر سجدے میں رکھتے ہیں نا نماز میں یا شکر کا سجدہ، اس سجدے میں کیا آتا ہے؟ کیا کیا آتا ہے؟ سر تو سجدے میں ہے مگر دل صنم کے پاس ہے. ایسے ہی ہے، سر تو سجدے میں ہے لیکن دل کہیں اور ہے. بہت باریک ہے عزیزان محترم، بہت باریک ہے، بہت معاملہ سنگین ہے، اتنا آسان نہیں ہے. ایسے نہیں لوگوں کو نظر آتا تھا سب کچھ. آیت اللہ حیدر تقی عاملی اپنے استاد آیت اللہ قاضی طباطبائی کی خدمت میں آئے، کہا کہ استاد یہ کچھ لوگ جو ہم سنتے ہیں قرآن کی جب تلاوت کرتے تھے تو ایسے کرتے تھے کہ گویا عالم کو دیکھ رہے ہیں. قرآن کی آیتیں پورے عالم کھول دیتی تھی ان کے اوپر. تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا، کہا کہ وہ اس طرح قرآن نہیں پڑھتے تھے. کہا وہ جب قرآن پڑھتے تھے تو کھڑے ہو کر سر برہنہ قبلے کی طرف رخ کر کے، اور جب قرآن پڑھتے تھے تو جانتے تھے کہ کس سے کلام ہو رہا ہے. تو کائنات تو کھلے گی نا، پھر یہاں کیوں نہیں کھلتی؟ مطلب خدا تو وہی ہے، کیوں نہیں کھلتی؟ کیوں؟ کیونکہ یہاں قرآن بھی پڑھا ہے تو ذہن کہیں اور ہے. شکر ہے مجلس میں ذہن ادھر ہی ہوتا ہے. یہ تو خیر ہم نے ایک سسٹم لگایا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا کون سا سسٹم ہے؟ یہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو. بہرحال یہ بھی ایک سسٹم ہے. یہ تو اللہم صلی علی محمد. خوب یہ ظاہر ہے یہ اہل بیت کا خاص لطف شامل حال ہے تو معاملہ چل رہا ہے، ورنہ تو کوئی نہیں کر سکتا. یہ اب یہ جو ہے کہ ہم خدا کی طرف کہیں تو 4 چیزیں ہیں کہ انسان اگر چاہے کہ خدا اسے محبت کرے، خدا اس سے انسان سے محبت کرے، خدا بھی اور خدا کی طرف بڑھے، تو 4 چیزیں روایت میں آئی ہیں. خود رسول خدا سے حدیث ہے، اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ پہلی چیز جو ہے جو خدا کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے وہ ہے سکوت، خاموشی. یعنی جو جتنا کم بولے گا اتنا کامیاب ہے. جب رسول خدا معراج پہ گئے تو رسول خدا کو دکھایا گیا. اہل آخرت کون ہے؟ اہل آخرت وہ ہیں جو زندگی میں کم بولتے تھے. کم. حضرت لقمان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ لقمان کیسے بن گئے؟ کہا کم بولنے کی وجہ سے. جو کم بولتا ہے خدا اس کے وجود میں حکمت جاری کر دیتا ہے. حکمت یہ حکیم والے نہیں، حکمت یعنی عقل والی حکمت. خدا کم. آیت اللہ عظمیٰ بہجت جب نجف میں پڑھتے تھے تو کسی نے ان کے والد کو بولا کہ آپ کے بیٹے فلانی فلانی جگہ جاتے ہیں، تہجد کی نماز بہت لمبی لمبی پڑھتے ہیں. تہجد کی نماز لمبی. آیت اللہ بہجت سے ہے واقعات کہ ان کے استاد انہیں کہتے تھے کہ تہجد کی نماز میں وطر جو آخری رکعت 1 رکعت پڑھی جاتی ہے، وطر میں دعائے قنوت میں دعائے جوشن کبیر، دعائے کمیل، دعائے ابو حمزہ، یہاں پورے مہینے نہیں پڑھی جاتی، ایسی دعائیں پڑھتے. تو ان کے والد کو پتہ چلا، انہوں نے بولا یہ ساری رات اگر یہ نماز شب ایسے پڑھتے ہیں تو یہ صبح درس کیا پڑھتے ہوں گے؟ انہوں نے کہا بیٹا میرا حکم ہے
نماز شب نہیں پڑھو گے۔ شریعت میں باپ کا حکم مستحبات کو روک دیتا ہے۔ آئیے اپنے استاد کے پاس گئے، آقا قاضی کے پاس، کہا کیا کروں؟ کہا جو باپ کا حکم ہے، کہہ رہے نماز شب، کہا میں تمہیں وظیفہ دیتا ہوں جو تمہارے نماز شب کو پورا کر دے گا۔ کیا وظیفہ دیا؟ کہا چپ، خاموش، آیت اللہ بہجت، چپ کا روزہ۔ حتیٰ دکان جاتے تھے نجف، لکھ کے یہ چیز چاہیے، خاموش۔ کہاں پہنچے آیت اللہ بہجت؟ کہاں پہنچ گئے کہ کبھی کم میں، کبھی مشہد میں ہے، کبھی کوفہ ہے، تو کبھی کربلا ہے۔ یہ تو وہ جو تھوڑا بہت ہمیں پتا ہے، ورنہ آج تک پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا تھے، یہی نہیں پتا۔ میں بہت زیادہ عرفانی چیزیں بھی نہیں بتاؤں گا، ورنہ گھبرا بھی جائے گی پبلک زیادہ۔ تو خود آیت اللہ قاضی کے شاگرد کہتے ہیں آخری وقت میں زندگی میں ہم نے دیکھا جب وہ گفتگو کرتے تھے تو ان کی زبان میں کبوت تھا، یعنی دبی ہوئی تھی۔ تو ہم نے بولا کہ کیا ہے؟ 25 سال اندر چھوٹا پتھر رکھا، کم بولنا پڑے۔ اچھا ہمیں کیا پتا، ہم تو سارا دن جو ہے، اچھا برا تو دور کی بات، چلو اچھا بولے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن آدمی بولے گا۔ اور یہ جو آ گیا نا آج کل سوشل میڈیا، یہ بھی بولنا ہی ہے اصل میں۔ یعنی آپ خاموشی نہیں بیٹھ رہے، آپ ایک ہی چیز کو 200 گروپ 300 گروپ، ادھر بھی فارورڈ، ادھر بھی فارورڈ، ادھر بھی فارورڈ، یہ بھی بولنا ہی ہے۔ یہ بے چینی ہے، یہ میں سب سے پہلے فارورڈ کروں، یہ بھی بولنا ہے۔ اس کا بھی حساب کتاب ہوگا، یاد رکھیے گا۔ ایک ایک فارورڈ میسج کا حساب ہے روز قیامت، ایک ایک فارورڈ، یاد رکھیے، دیکھ کے فارورڈ کیا کریں۔ کوئی غلط چیز ہے نا، کوئی بھی چیز اپنے دوست کو نہ بتائیں۔ خدا نہ خواستہ آپ نے توبہ کر لی اور اس نے گناہ کر لیا، آپ کے گلے میں توق آئے گا۔ اتنا معاملہ سنگین ہے۔ شب جمعہ ہے آج، ویسے بھی شب دعا، شب مغفرت ہے آج، ویسے ہی کیمرہ اور زوم ہو جاتا ہے عمل کے اوپر۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ آج دعا کرو، استغفار کرو۔ آج اگر کوئی گریا کرتا ہے جوان، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ آج جائیں گریا کریں۔ ویسے بھی زیارت امام حسین ہے، شب جمعہ شب زیارت امام حسین ہے، زیارت وارثہ پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ ساری روحیں کربلا پہنچی ہوئی ہیں آج، ساری روحیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو فزیکلی بھی کربلا پہنچے ہوئے ہیں آج۔ ماہ محرم، اللہم صلی علی محمد۔ خوب ظاہر ہے امام تک پہنچنا آسان تو نہیں ہے، ایسے تو نہیں آیت اللہ قاضی پہنچ گئے، ایسے یہ لوگ نہیں پہنچے۔ اس لیے زحمت اور محنت کرنی پڑتی ہے امام تک جانے کے لیے، اپنے زندگی کو ہدایت، کربلا ہے ہی ہدایت۔ دوسری چیز رسول خدا فرماتے ہیں جو خدا کے قریب کرتی ہے، خدا سے محبت کا باعث بنتی ہے، وہ ہے تواضع، انکساری۔ یعنی انسان کی وجود میں تواضع ہونا چاہیے، جھکا ہوا ہو، نہ کہ ظاہری طور پر، یعنی ڈاؤن ٹو ارتھ ہو، چاہے جو بھی بن جائے، چاہے جو بھی پوسٹ ہو، چاہے جو بھی ڈیزگنیشن ہو، ٹوٹا ہوا ہو، اپنے آپ کو تکبر اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، لوگوں کے ساتھ رہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ توکل ہے، یعنی خدا پر توکل کرنا۔ یعنی کیا؟ یعنی تمہارا وکیل صرف خدا ہے بس، اور جو اس نے خدا پر توکل کر لیا پھر اسے کوئی بھی چیز ہلا نہیں سکتی۔ آپ دنیا پہ سب پر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں، سب آپ کو چھوڑ جائیں گے مگر خدا نہیں چھوڑے گا آپ کو۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس پر توکل پر، گفتگو اس موضوع ہو سکتی ہے لیکن بہت تیزی سے اپنے اگلے مراحل کی طرف بڑھا ہوں۔ اب یہ
انسان تواضع، توکل، اور انسان جو ہے وہ جب خاموشی اختیار کرتا ہے تو خدا کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔